ہمارے ریسورسز ہیں موبلائز ہو جائیں تاکہ ہماری اکنامک کنڈیشنز بہتر ہو جائیں. اس وقت ہمارے صوبے کا بہت بڑا حصہ جو کہ جنگلات کے کھاتے میں پابند ہو گیا. مائن نہ پہلے بنائی نہ اب بنا رہے ہیں. ایک صوبے پورے صوبے میں مجھے کوئی بتا دے بہت سارے معاملات کو صوبہ ریگولیٹ کرے یا وفاق کرے, میرے کاروبار پہ اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے. کاروباری طبقے کو تو اپنا میں یہ بات کر رہا ہوں, یہ یہاں تک ہی ہم بات کر لیتے ہیں. تو ہم پہ جس چیزوں کا اثر ہے وہ اور ہیں. کچھ ایسی ہیں جس کو اس بل نے بہتر کیا ہے جو اچھی ہو گئی ہیں, اور کچھ ایسی ہیں جو غلط نظر آ رہی ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا. کچھ ایسی ہیں جن کو چھیڑا ہی نہیں گیا جو کہ خرابیاں پیچھے سے چلتی آ رہی ہیں, اور ان کی وجہ سے ہمارے سیکٹر کے کاروبار میں بہت بڑے مسائل ہیں. تو ان کو نہ چھیڑا گیا, نہ ان پہ اس پورے سسٹم نے اس میں بحث ہو رہی ہے, نہ ان کا کوئی ذکر کیا جا رہا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ اگر موقع ہے تو اس کو تفصیل سے دیکھا جائے, اس میں ان شکوں کو بھی واپس سامنے لایا جائے کہ جو اس کی بہتری کے لیے مزید اس میں ترمیم ہو سکتی ہے تو وہ اس میں شامل کی جائے. جو ترمیمیں ایسی ہیں جو کہ اس طرح کی چیزیں پیدا کرتی ہیں ان کو ہٹا دیے جائیں. اچھا صاحب, کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ جو جن کو نہ پہلے چھیڑا گیا؟ ظاہر ہے یہ تو شروع سے ہی یہ وفاق کا سبجیکٹ رہا ہے, سوری صوبے کا سبجیکٹ رہا ہے, صوبے کا یہ سبجیکٹ رہا ہے. اور 2017 میں جو ایکٹ پاس ہوا اس میں ایک یہ تھا کہ بھائی اس میں 30 سال کا ٹائم دیا گیا تھا جتنے بھی جو انویسٹرز تھے یا جو بھی لیز ہولڈر تھے. تو اس ایکٹ میں جو ہے اس کو کم کر کے 10 سال کا کر دیا گیا ہے. ایک تو یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ چونکہ یہ ٹائم کم ہونے کی وجہ سے جو انویسٹر ہیں ان کا اعتماد وہ ہوگا کیونکہ اس کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے زیادہ. ایک جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ وہ ساری ایسی چیزیں تھیں چونکہ آپ تو پریکٹیکلی 30 سال سے شعبے سے وابستہ ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی چیزیں جن کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور یا ان کو بہتر کرنے کی؟ ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں. اصل میں یہ میں نے کہا ہے نا کہ کچھ متھ جس کو ہم متھ کہتے ہیں, کہانیاں ہیں, دیو مالائی کہانیاں ہیں جو منسلک کر دی جاتی ہیں. اور یہ کاروبار یہ شعبہ ایسا ہے جس میں بہت کم لوگوں کو, عام لوگوں کو آگاہی بہت کم ہے, واسطہ کم پڑتا ہے. اب تھوڑا تھوڑا اس پہ رجحان ہو رہا ہے, انویسٹر اس طرف آ رہا ہے, لیکن جو ٹیکنیکل بات اس میں کرنے سے پہلے میں جو یہ کہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ اس میں یہ تو پہلے سے صوبائی وہ ہے, سبجیکٹ ہے, ہمیشہ سے رہا ہے. یہ اب تو ماشاءاللہ جمہوریت ہے, ہم یہ بحث مباحثہ بھی کر سکتے ہیں اور میڈیا پہ بھی آ سکتے ہیں, ہم کھل کے اداروں کا نام بھی لے سکتے ہیں. تو یہ تو اس وقت بھی مائننگ ہو رہی تھی جب اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں تھی. یہ 1 یونٹ کے وقت میں بھی صوبائی سبجیکٹ تھا, یہ اس کے بعد مارشل لاؤں کے دور میں بھی صوبائی سبجیکٹ چلتا رہا ہے. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس میں کیا چیزیں ہیں جو کہ بطور کاروباری مجھے متاثر کر رہی ہیں, یا مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ چیزیں اچھی ہو جائیں تو یہ ثبوت ہو سکتا ہے. مقصد کیا ہے اس سیکٹر کو ریوائٹلائز کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے ریسورسز ہیں موبلائز ہو جائیں تاکہ ہماری اکنامک کنڈیشنز بہتر ہو جائیں, روزگار جنریٹ ہو, ویلتھ جنریٹ ہو. یہی مقصد ہے نا, اور تو کوئی مقصد نہیں ہے, چاہے وہ فارن انویسٹمنٹ سے ہو یا لوکل انویسٹمنٹ سے ہو. تو لیکن یہ ہے کہ ایک بات طے شدہ ہے کہ چونکہ اس سیکٹر میں پیسہ چاہیے بہت سارا, اس کو بہتر کرنے کے لیے یا بڑے پیمانے پہ اس کی پیداوار بڑھانے کے لیے پیسہ چاہیے. یہ ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے نا. تو پیسہ کہاں سے آئے گا؟ چلیں جی باہر سے آئے گا. ٹیکنالوجی چاہیے, باہر سے آئے گی. ہیومن ریسورس چاہیے, اس کے بارے میں ہم بات ہی نہیں کرتے, وہ کہاں سے آئے گا؟ اگر وہ بھی باہر سے آئے گا تو پھر ہمیں کیا ملے گا؟ سوال تو یہ ہے. پھر ہمیں تو وہ باہر سے سب کچھ آئے گا اور سب کچھ باہر چلا جائے گا, ہمارے پاس کھڈے رہ جائیں گے جو پیچھے ہم بھرتے رہیں گے. مطلب میں ایک بات یہ کر رہا ہوں جو کہ حقائق ہیں, ان پہ بات کرنی چاہیے. یہ متھ ہے ایسا کیونکہ ہمارا مائننگ کا شعبہ یہاں پہ مائننگ ہو ہی نہیں رہی. میں 30 سال سے دیکھ رہا ہوں
कर भी रहा हूँ, मैं खुद नहीं कर पा रहा। हाँ, मैं मिनरल निकाल रहा हूँ जी। देखिए, मिनरल निकालना और माइनिंग करना दो मुख्तलिफ बातें हैं। माइनिंग नहीं हो रही, सही, ना उस पर बात की जा रही है जी, ना उस पर। उसकी वजह ये है कि माइनिंग के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए जी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सही, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो एक्सपर्टीज चाहिए, वो यहाँ नहीं है। सारी चीज़ें नहीं, कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास क्या है, हम कहते हैं जी हमारे पास पोटेंशियल है। पोटेंशियल क्या होता है? हमारे पास कोई चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं और उनकी पहाड़ के अंदर जी 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 हाँ, वो भी हमारे पास डेटा नहीं है कि कितनी है, हमने तुक्का मार दिया वैसे ही बस। नहीं, कुछ भी नहीं है हमारे पास, कोई डिटेल इन्वेस्टिगेशन किसी जगह की नहीं जी। जो काम गवर्नमेंट के करने का, वो तो ये है, आपने 10 महकमे बनाए हुए हैं तो उनके ज़िम्मे ये काम लगाए ना, वो हमें करके दें ना। एक्सप्लोरेशन प्राइवेट बंदा खुद करे, चीज़ों को खुद तलाश वो खुद करे, वो खुद, मतलब सारे का। तो लोकल छोटे लेवल का इन्वेस्टर तो ये कर लेगा, छोटे पैमाने पे उसकी इन्वेस्टमेंट है, वो मिनरल की खुदाई कर लेगा और खुदाई करके बेच देगा। 30 साल पहले वो रोड बना देगा। 30 साल पहले खुदाई करने के जो इंस्ट्रूमेंट या वो थे टेक्निक्स थी, वो ज़रा पुरानी थी तो कम खुदाई होती थी। अब ज़रा हम अर्थ मूविंग इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं, एक्सकेवेटर और लोडर और बुलडोज़र इस्तेमाल करते हैं, तो हम तेज़ी से खुदाई कर रहे हैं। तो पहले छोटे खड्डे बना रहे थे, हम बड़े खड्डे बना रहे हैं। माइन न पहले बनाई न अब बना रहे हैं। एक सूबे, पूरे सूबे में मुझे कोई बता दे कि एक जगह माइनिंग किसी भी कानून, जो भी आपके पिछले एक्ट बने हुए हैं, ये बने हुए हैं, उन एक्ट्स के मुताबिक जो भी उसमें माइनिंग के लिए सराहत की गई है, उसके मुताबिक हो, कोई एक भी नहीं। अच्छा, ये पूरे प्रोटोकॉल उसमें से कोई एक भी नहीं। तो ये वो चीज़ें जो कि पॉलिसी मेकर्स को सोचनी चाहिए, देखनी चाहिए। देखें, 2 काम हैं जो महकमे बने, एक तो उनको रेगुलेशंस भी, रेगुलेटरी भी है, एक्ट बनेगा, किसी ने तो इसको चलाना है ना, तो महकमा चलाता है, तो इसको ओवरसी करता है कि यार इस पे अमल दरामद हो जाए, ठीक है, ये उसका काम है। तो फैसिलिटेशन किसका काम है? तो कोई तो करेगा ना, चाहे वफाक करे या सूबा करे। फैसिलिटेशन का मतलब ये मुझे सहूलत कौन देगा, तो सहूलत का कहाँ जिक्र है? रेगुलेशंस का तो हर जगह जिक्र है। तो महकमे में जो लोग बैठे हैं वो तो बड़े अच्छे से ये रेगुलेटरी फंक्शंस कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ रेगुलेटरी फंक्शंस में कोई वायलेशन नज़र आएगी वहाँ पे वो मेरा काम रुकेगा और मैं उसको चलाने के लिए फिर डील्स करूँगा और काम चल जाएगा। लेकिन मेरी फैसिलिटेशन कहाँ है? वो तो कहीं पे भी नहीं। ये तो बात हुई। देखिए, ये तवील मुद्दती शोबा है। मैं एक बात ये कहूँ कि ये ऐसी इन्वेस्टमेंट या ऐसा सेक्टर नहीं है कि जहाँ बस पैसे लगाओ और काम शुरू कर दो। तवील मुद्दती शोबा है। इस पे इसके लिए ज़ाहिर है एक प्रोजेक्ट है, उसके लिए आप कहते हो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि फॉरेन इन्वेस्टर आएगा कहाँ पे। ये कौन सा स्टेज है जिस पे आप तैयार हो इस बात के लिए कि आप माइनिंग सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टर को ले आओ? कहाँ है? मुझे कोई ये आज तक नहीं समझा सका। मैंने तो सारे जो भी इस शोबे में इख्तियार रखने वाले लोग हैं, मुख्तलिफ वक्तों में उनसे बात की है, तो कम अज़ कम मुझे आज तक समझ नहीं आई कि कहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर आएगा और वो क्यों आएगा। देखें, लॉन्ग टर्म वो है, इसके लिए सोशियो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए जी, वो हमारे पास नहीं है। हर किसी को, हमें ख़तरा होता है कि आज ये है तो कल हुकूमत बदल गई तो नया कानून आ जाएगा, उसमें ये हो जाएगा। हमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है। अच्छा, मिनरल है जी। मिनरल तो पहाड़ की किसी दूर दराज जगह पे पड़े हुए हैं, जहाँ पे हम पैदल चढ़ते हुए 4-5 घंटे लगा देते हैं। गधों पे उठा के वो चीज़ें नीचे भी ले आते हैं। हम कर सकते हैं, छोटे छोटे पैमाने पे कर रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर आएगा, उनके लिए तो उनको तो बड़ी मशीनरी मूव करनी है, हैवी ट्रक्स मूव करने हैं। वो ट्रक्स जो
اس وقت آپریٹ ہو رہے ہیں جو 100-150 ٹن، ہمارے تو یہاں پہ 17 ٹن سے اوپر وہ ایکسل لوڈ کی وجہ سے الاؤ نہیں کیا جا رہا. آپ کے انفراسٹرکچر نہیں ہے، روڈ ہمارے پاس نہیں ہے، اور جب روڈ پہ ہماری گاڑی اس وقت ایگزسٹنگ حالت میں بھی اترتی ہے تو اس پہ 10 جگہ چالان ہوتے ہیں کہ آپ نے اوور لوڈ کر دیا ہے، تو ہم ٹرانسپورٹ نہیں کر سکتے. اس تک آنے کے لیے جو روڈوں سے مائنوں تک جانے کے لیے اپروچ روڈ ہم نے خود بنائے یا مائن اونر خود بنائے گا، لانگ ٹرم پروسیس ہے. اس دوران میں جتنی جگہیں اس کو استعمال کرنی پڑیں گی، گورنمنٹ نے اس کو منرل کی لیز دے دی، لیکن قانون میں لکھ دیا کہ یہ کوئی روک نہیں سکتا، لیکن ہر قدم پہ مجھے رکاوٹ ہو رہی ہے. وہ چھوٹا انویسٹر ہے، وہ کہتے ہیں یار چلو یہ تو ہوتا ہے، وہ جرگے کر کے اپنا راستہ بنا لیتا ہے. کون سا فارن انویسٹر یہ کام کرے گا؟ کیا وہ آپ کو انفراسٹرکچر بنا کے دے گا، بجلی لگا کے دے گا، پانی لگا کے دے گا؟ اس کو تو مائن کے لیے ساری چیزیں چاہیے نا. آپ پہلے تو یہ بنا لیں، اس کا پورا ایکو سسٹم تو آپ سسٹم ٹھیک کریں. مجھے نہیں لگ رہا کہ آئندہ 10 سال تک بھی ہم اس قابل ہو سکیں گے. صاحب اس میں ایک چیز میں ایڈ کروں، میں کسی جگہ میں سن رہا تھا کہ جو پچھلا ایکٹ تھا 2017 والا، یہ مائن اینڈ منرل ایکٹ ہے جو صوبائی حکومت نے پاس کیا ہے، اس میں تو قانونی طور پہ تو موجود نہیں ہے، مگر اس میں ایک انویسٹر تھے، وہ بتا رہے تھے کہ انہیں جو سیکیورٹی ایجنسیز کی طرف سے اور باقی حکومت کی طرف سے جو ہدایات SOPs جاری کی گئی، جو فارن انویسٹر ہیں وہ آتے ہیں، اگر آپ کے پاس 3 انویسٹر آ رہے ہیں تو آپ نے ان کو بلٹ پروف گاڑی دینی ہے، 22 پولیس اہلکار جو ہے ان کی تنخواہیں آپ نے دینی ہیں، اور اس کے لیے جو ہے وہ کوئی باقی بھی 3-4 چیزیں وہ بتا رہا تھا کہ بھائی مہینے کا اس سارا خرچہ ملا کے 65 لاکھ خرچہ بنتا ہے، یہ صرف سیکیورٹی کے جو. جی بالکل ایسی صورتحال ہے. دیکھیں یہ وہ حقائق ہیں جن کو ہمیں ماننا چاہیے نا. جب ہمیں خود پتہ ہے کہ ایسا ہے تو دیکھیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ساری دنیا اوپن ہے، ٹیکنیکلی کیپیبل نہیں ہے، ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہے، تو وہ باہر سے آنا چاہیے. لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اس حقیقت کو مان لینا چاہیے کہ اس وقت ہم اس کے لیے چلیں، اس کی تیاری کرتے رہیں. جو اس صورت حال میں بھی آنا چاہے اس کے لیے راستہ بالکل ہموار کریں، کوئی اس میں بری بات نہیں ہے. کسی لیز اونر کو منع نہیں ہے. میں اگر کسی فارن انویسٹر کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا ہوں تو مجھے کسی قانون نے منع نہیں کیا ہوا، مجھے آزادی ہے، میں کر سکتا ہوں، بعد میں بھی ہو سکتا ہے یہ. تو دیکھیں انڈیویجول کو سہولت دے دیں اور ان کو یہ اس بات کی سہولت بھی دیں. اگر کوئی اپنی کوشش سے فارن انویسٹمنٹ لا سکتا ہے تو اس کے لیے بھی سہولت کاری کریں. ٹاپ ڈاؤن اپروچ کہ آپ نے وفاق سے انویسٹرز لانے اور پھر صوبے کو دینے، صوبہ نیچے لائے گا، تو اس طرح تو مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ کوئی پریکٹیکل طریقہ ہے. یہ ایک بات میرے خیال میں یہ میتھ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے تو کہاں ہے وہ بہت کچھ ہے کدھر؟ بہت کچھ تو افریقہ میں بھی ہے، سونا بھی ہے، سونے کے پہاڑ کے نیچے لوگ فاقے کر رہے ہیں، رہ رہے ہیں. ہمارے پاس بھی ہے تو ہم بھی کریں گے کہ ہم مٹی کھائیں گے کیا؟ تو اس کو استعمال کرنے کے لیے دیکھیں، یہ میں یہی بات کروں، لانگ ٹرم شعبہ ہے. اس کو شارٹ ٹرم پالیسیز جو ہیں یہ چھوٹے وقتوں کے لیے قلیل مدتی پالیسیاں بناتے ہیں کہ بھئی یہ کیونکہ گورنمنٹ کہتی ہے جی بس یہ تھوڑے سے 3-4 سال میں کوئی ایسا وہ، تو یہ زیادہ تر کاسمیٹک بھی ہوتی ہیں، زیادہ تر یہ سمجھے سلوگنز بھی ہوتے ہیں. تو اور کافی سال گزرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہم نے جو فارن انویسٹمنٹ اس وقت مسئلہ حل کرنے کے لیے لائی تھی اپنے پاور پلانٹس کے لیے، تو آج ہم سڑکوں پہ بیٹھ کے ان کے خلاف وہ کر رہے ہیں. گورنمنٹ ان سے نیگوشیٹ کر لی کیونکہ ساورن گارنٹیز ہیں. ہم نے ریکوڈیک کے لیے فارن ایگریمنٹس کیے تو ہماری عدالتوں میں بیٹھے ہوئے جو اس وقت کے بڑے لوگ تھے انہوں نے سمجھا کہ اس شعبے کو بھی ہم، تو انہوں نے اپنے فیصلے دیے. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہم نے سونے کا پہاڑ دے کے $6 ارب جرمانہ بھر رہے ہیں. یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ. تو یہ وہ ساری چیزیں جن کو سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اس سیکٹر میں بالکل پوٹینشل ہے، لیکن اس کے لیے ایک
لانگ ٹرم پالیسی وضع کی جائے، اور جب تک آپ اس اسٹیج تک نہیں پہنچتے ساتھ ساتھ وہ بھی جاری رکھیں، لیکن اس دوران میں اب یہ نہ کریں جیسے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اب یہ ایک فضا بن رہی ہے کہ بھئی یہ جو چھوٹا انویسٹر ہے بالکل صحیح کام نہیں کر رہا، میں نے کہا ہے کہ اس کے پاس اپرچونٹیز ہی اتنی ہیں تو یہ آئے، اور یہ تو جیسا چل رہا ہے اس کو اب دیکھیں. میں آپ سے یہ بات کروں کہ اس وقت ہمارے صوبے کا بہت بڑا حصہ میرے خیال میں 50% ہوگا جو کہ جنگلات کے کھاتے میں پابند ہو گیا، کہ جہاں جنگل ہے وہاں مائننگ نہیں ہوگی. اب یہ کیوں ہے؟ مطلب آپ خود اپنے ریسورسز کو بلاک کر گئے کہ نہیں ہوگی جی، ریسورسز بند ہو گئے. اچھا جو باقی ماندہ ایریا بچا تو اس میں لاکھوں ایکڑ پہ لائنیں لگا دی گئیں کہ یہ ریزرو ایریا ہے. کس بات کے لیے؟ کہ اس کو بڑے پیمانے پہ اس پہ مائننگ کی جائے گی، لارج سکیل مائننگ. یہ دو کیٹیگریز ہوتی ہیں، لارج سکیل اور سمال سکیل. میں ابھی تک جو بات کر رہا ہوں کہ اس وقت سمال سکیل مائننگ ہی آپ کا سلوشن ہے، لارج سکیل مائننگ سلوشن نہیں ہے. لارج سکیل مائننگ کے لیے جو لوازمات چاہیے وہ ہمارے پاس ہیں نہیں. اس کو آپشن میں ضرور رکھیں لیکن اس کے لیے ایریا بند نہیں کریں. سمال سکیل مائننگ کے لیے اس کو کھول دیں، اس کو فیسیلیٹیز دیں، اس کو ٹیکنیکلی فیسیلیٹیٹ کریں، انفراسٹرکچر میں فیسیلیٹیٹ کریں، اور کچھ باتیں جو ابھی آخر میں دیکھوں گا. ابھی چونکہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پاس اور سوال بھی ہیں، وہ کر کے پھر اس کو جب ہم اپنی سفارشات یا ہم جو سمجھتے ہیں اس کا وہ ہے اس کو ہم ضرور بات کر لیں گے. تو آپ بات ہماری جواب لمبا ہو گیا اس لیے میں اس کو. اچھا شاہ صاحب، اس میں کافی ساری تفصیلات تو آپ نے بتا دی ہیں. اگر اس میں ہم اس کی طرف جائیں تو جو کاروباری طبقہ ہے، چونکہ آپ 30 سال سے اس سیکٹر سے وابستہ ہیں، جی تو ایک تو یہ ایکٹ کی جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں، جو سائٹس ہیں، وہ اس پہ تو آپ نے تفصیل سے روشنی ڈال دی. مزید بھی چلیں جو ہیں، میں ایک جو پریکٹیکلی جو فیلڈ میں جو مسائل ہیں کچھ تو آپ نے ذکر کیا. جو کاروباری طبقہ، جب آپ کے پاس ایک بڑا پلیٹ فارم ہے، چیمبر کا ہے، ہزارہ مائنز اونر ایسوسی ایشن کا ہے، تو ان پلیٹ فارم پہ جب آپ بیٹھتے ہیں تو عموماً جو آپ کا کاروباری طبقہ ہے وہ کن تفصیلات کا اظہار کرتے ہیں؟ اچھا یہ ایک مسئلہ اس طرح ہے نا کہ ہمارا جو اس کاروبار سے وابستہ کاروباری طبقہ ہے تو تھوڑی اس کی بھی یہ جب بل ابھی آیا نہیں تھا اس سے پہلے ہمارے بہت ساری ایسوسیشنز کام کر رہی ہیں، اور اسپیشلی مائن اونرز کے لیول پہ ایک بڑی پرانی ایسوسیشن ایک کام کر رہی. میں اس کا حصہ اس طرح نہیں ہوں، مطلب ٹھیک ہے ہمارے بھائی ہیں سارے، ہم اس سے وہ کرتے رہتے ہیں. اس پلیٹ فارم سے ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ SIFC اس طرح کا کام کرنے جا رہی ہے، اور اس وقت جو باتیں سامنے آئی تھیں وہ وہی تھیں جو کہ کاروباری طبقات کو متاثر کر سکتی ہیں. جیسے آپ نے کہا ابھی کہ وہ 30 سال کی 10 سال ہو گئی ریلیز ہو گئی. اس وقت خیال یہ تھا کہ شاید یہ 10 سال کے بعد رینیو نہیں ہوگی اور ہم سے لے لی جائے گی. تو ظاہر یہ خطرناک بات تھی جس وجہ سے پوری کمیونٹی اکٹھی ہوئی. اور جیسے مطلب ایک سیکیورٹی 2.5 کروڑ روپے جمع کرانی پڑے گی، تو یہ ایک خطرناک بات تھی، وہ اکٹھی ہو گئی. تو بہت ساری ایسی چیزیں جو جن کا ذکر تھا جب بل آیا ہے تو اس میں وہ نہیں تھیں. وہ چیزیں جو کہ اس حساب سے متاثر کر رہی تھیں وہ موجود نہیں تھیں. لیکن بہرحال اس خدشات کا اظہار ہوتا رہا جس کی وجہ سے ایک پورا وہ متحرک ہو گیا ہماری کمیونٹی. ایک بات جو آپ نے بتائی 30 اور 10 سال کی، یہ مدت تبدیل ہوتی رہتی ہے. یہ 2017 کے ایکٹ سے پہلے بھی یہ پہلی بار اس کی تجدید شروع میں یہ 1 سال کے لیے دیا جاتا تھا، پھر یہ 2 سال ہو گیا، اب یہ 3 سال کے لیے جس کو پروسپیکٹنگ لائسنس کہتے ہیں اس کی مدت کر دی. تو یہ جو مائننگ لیز ہے اس کو محدود کر دیے 10 سال تک. یہ پہلے 5 سال بھی رہی ہے، پہلی بار 5 سال، دوسری بار 10 سال، اس کے بعد 30 سال. یہ پچھلے 2017 میں یہ پریکٹس انہوں نے کر دی کہ چلیں جی ڈائریکٹ 30 سال کی دے دیتے ہیں. تو اس میں میرا خیال ہے کہ ویسی قابل اعتراض بات نہیں ہے، کیونکہ جو جواز حکومت نے بتایا تھا وہ ہمیں درست لگ رہا ہے کہ 30 سال کی مدت بڑی ہوتی ہے، اور اگر 10 سال کی وہ مدت بھی بڑی ہوتی ہے تو 10 سال بعد اگر اسے رینیول سے تو منع نہیں کیا، تجدید
کی کیا اس کے پاس حق موجود ہے تو وہ تجدید کے لوازمات پورے کر کے اس کی تجدید کر کے جاری رکھے، اس میں کوئی حرج کی بات تو نہیں ہے. تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس سے وہ چیز لے لی جائے گی یا اس کو محروم کر دیا جائے گا. تو اچھا دوسرا یہ تو وہ وجہ تھی جس پہ پورا کاروباری طبقہ یہ اس مائننگ سے وابستہ جوڑا کہ شاید ہمیں اس نظام سے باہر نکالا جا رہا ہے. تو ظاہر ہے یہ ایک ایسی خوفناک بات ہے جس کے لیے سب کا جڑنا بنتا تھا. اب اس کے بعد جب یہ بل آیا اس میں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو کہ وہ خدشات جو ہمیں تھے وہ نہیں تھے، اس میں نہیں تھے. اسٹل اگر تھوڑی بہت ہیں تو وہ بھی قابل برداشت بھی ہیں اور اس کو وہ کیا جا سکتا ہے. باقی یہ جو 18ویں ترمیم والے اور وفاق کی مداخلت والے ایشوز ہیں یہ موجود ہیں. ہاں یہ بھی موجود ہے، کہیں سے نکال دیا. میں نے آپ سے تو یہ کہا ہے نا کہ اس سٹیج پہ بہت ساری مائننگ میں لوکل انویسٹر پیسے نہیں لگا رہا. لا اینڈ آرڈر یا انفراسٹرکچر کی عدم موجودگی کی وجہ سے ہم وہاں پہنچ نہیں پاتے. تو ایسی پوزیشن میں کسی ترقی یافتہ ملک کا آدمی کیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ آ کے تو کس چیز پہ قبضہ کرے گا، کیا کرے گا اس کے ساتھ؟ یہ ایک سوال ہے. میں بھی کہ کچھ لوگ اس کو ان کے پاس دلائل ہوں، ہم انتظار کریں گے. اگر کسی کے پاس ہیں تو کمنٹس کے ذریعے کرے، ویڈیو پیغام کے ذریعے کرے. ہم ایک پروگرام پھر کر لیں گے. اگر ہم کنونس ہوئے تو ہم رجوع کر لیں گے اپنی بات سے. تو لیکن یہ صورتحال جو اصل میں ہے وہ یہ ہے. اچھا یہ اس میں ایک چیز جس طرح یہ آئے تھے تو ایک چیز کا ذکر میں بھول گیا تھا. اس میں کیٹیگریز ہیں منرل کی، ہمیشہ رہی ہیں. تو اس میں ایک کیٹیگری بنائی گئی اسٹریٹجک منرلز کی. ہاں وہ کوشچن میں آپ نے نکالا تھا کہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اسٹریٹجک منرل کا جو شکل. اچھا اب یہ بالکل مبہم ہے. مبہم ہے. اسٹریٹجک منرل کی ڈیفینیشن نہیں کی گئی ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اس کا جو لسٹ ہے اس میں صوبائی حکومت خود یا فیڈرل منرل ونگ کی گائیڈنس پہ، نشاندہی پہ کسی بھی منرل کو شامل کر سکتی ہے. تو ظاہر ہے یہ اس کا سکوپ بہت بڑا ہو جاتا ہے. یہ ایک شعبے میں ڈالنے والی بات ہے. اسٹریٹجک بنا دیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ قانون میں ایسے قانون میں اتنا بڑا ابہام نہیں ہونا چاہیے. جی ہاں بالکل. آپ اس کو یا تو اسے ڈیفائن کر دیں کہ اسٹریٹجک منرل آپ کہتے کس کو ہیں، اور دوسری یہ کہ اس لسٹ میں ان کو شامل کر دیں تاکہ بعد میں پھر مسئلہ نہ رہے. اور تیسری بات یہ کہ اس کو پھر اس میں فیڈرل منرل ونگ کی آپ کو ڈالنے کی کیا ضرورت ہے. اب وفاق بتائے گا کہ یہ ماربل تو یہ مطلب اس کی تو سرے سے کوئی ضرورت نہیں ہے. سارے ریگولیٹری ادارے صوبے کے پاس ہیں تو ساری انفارمیشن ڈیٹا ان کے پاس ہے تو یہ ڈال سکتے ہیں. یہ چیز بالکل ایسی ہے جس نے اس ساری فضا کو مزید. اچھا اس میں جہاں پہ بھی یہ سوابدیدی اختیارات ہیں یا اس طرح کے عوام موجود ہیں تو وہاں پہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں نا. پھر یہ ہوتا ہے کہ بھائی بالکل میں آپ کو سادہ سی مثال دوں کہ ہمارے ایک ادارے میں انہوں نے ایک ڈومیسائل کی شرط رکھی ہوئی تھی نا. سوابدیدی اختیار تھا جو اے ڈی صاحب تھے اس کے. تو وہ پھر کسی کو بھی کہہ دیتا تھا جی ڈومیسائل لیں تو وہ لوگ لا کے اس کو پیسے دیتے تھے تو وہ پھر کہتے تھے ٹھیک ہے رہنے دینا. تو یہ اس طرح کی جو وہ چیزیں رکھی جاتی ہیں یا اس طرح کی وہ عوام چھوڑے جاتے ہیں تو وہ تھوڑا سا جی ہاں بالکل وہ خرچوں کے لیے چھوڑے دیکھیں وہ اس سے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ شعبہ بالکل موجود ہے. آپ لائیں ذرا اتنے پیسے لائیں تو نہیں دیکھیں وہاں پہ میں یہی بات کر رہا ہوں نا. دیکھیں اگر وفاق کے کسی ادارے کا وہاں پہ کوئی رول رکھا گیا ہے تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ہے نہیں. جیسے اس کی ضرورت نہیں تھی کہ اس طریقے سے بل آتا، اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی. اور اس کو نارمل طریقے سے بھی باقاعدہ مشاورت سے ولیج کونسل کے سیکرٹری کو اختیار دے دیں کہ فلاں جو بچہ پیدا ہوگا وہ ولیج کونسل کے سیکرٹری کی مشاورت سے اس کا نام رکھا جائے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جس میں مطلب وہ شک شبے میں ڈال رہی ہیں اس حوالے سے، کاروباری حوالے سے نہیں، اس حوالے سے